اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، یعنی خوب سمجھ لو، اللہ کیا فرما رہے ہیں، خوب سمجھ لو اے مسلمانوں کہ تمہارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اگر بہت سی باتوں میں یہ تمہارا کہنا مانتے تو تم بڑی مصیبت میں پڑ جاتے۔ کیا مطلب ہے کہ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بن کر رہنا ہے، جو اللہ کے نبی نے تمہیں بتایا تمہیں وہ کرنا ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے تابع ہوتے نا تو تم مصیبت میں پڑ جاتے۔ یعنی ہم معلوم کیا ہوا، عافیت اور سلامتی اسی میں ہے نا کہ چھوٹا جو ہے بڑوں کا تابع بنے اور ناقص العقل کامل العقل کے تابع بنے، جس کی عقل مکمل ہے اس کی تابع ناقص العقل بنے۔ سمجھ رہے؟ تو غور کرنے والی بات کیا ہے، آیت میں یہ نہیں ہے کہ فرمایا گیا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے تابع ہو کر رہے تو اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچے گی، بلکہ یہ فرمایا کہ تم خود مصیبت میں پڑ جاؤ گے، تم خود مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ تو معلوم کیا ہوا، چھوٹوں کو بڑوں کا تابع بن کے رہنا ہے، رہنے میں ہی خود چھوٹے کا فائدہ ہے۔ اگر چھوٹا بڑا بننے کی کوشش کرے تو یہ تو نقصان کی بات ہے نا۔ بڑوں سے انسان سیکھتا ہے، تجربات سے سیکھتا ہے۔ اسی طرح اے عورتوں، اگر تم مردوں کے تابع ہو کر رہو نا تو یہ تمہارے ہی واسطے سلامتی اور عافیت کی بات ہے۔ غرض اس کو بڑی رحمت ہم سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو خود سر یعنی آزاد نہیں بنایا، ورنہ تمہارے لیے بڑی مصیبت ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھو، اول تو عورتوں میں سمجھ کم ہوتی ہے، مردوں کے مقابلے میں سمجھ کم ہوتی ہے۔ دوسرا، ان میں ضد کا مادہ بھی ہے، ضدی بہت ہوتی ہے، اکڑ جاتی ہے۔ سمجھ رہے؟ جس کام پر اڑ جائیں گی نا اس کو کر ہی چھوڑتی ہے۔ تو ان کو دو وجہوں سے تکلیف پہنچتی ہے۔ ایک تو عقل کم ہونے کی وجہ سے، جو کام کرتی ہے بے سوچے سمجھے بلا غور و فکر کے کرتی ہے۔ پھر ضد کا مادہ ان میں اتنا زیادہ بڑھ چڑھ کر ہے، مطلب اتنا زیادہ ہے کہ معلوم بھی ہو جائے کہ کام میں نقصان ہے مگر اس کو چھوڑ نہیں سکتی۔ اسی لیے نہیں کہا کہ اگر عورت کو طلاق دینے کا حق ہوتا تو آج سارے ہی لوگ طلاق شدہ ہوتے، مرد ہے نا۔ عورتیں ناراض ہو جاتی ہے، دل چھوٹا کر لیتی ہے، بات ہی نہیں کرنا، اب تو بات ہی نہیں کروں گی، اب تو رہوں گی نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، ہے نا۔ کتنا بھی جھگڑا ہو جائے آدمی جلدی طلاق دیتا ہے؟ نہیں دیتا، نبھاتا ہے۔ لیکن اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ فائر۔ سمجھ رہے؟ تو کیوں؟ کیونکہ عورت ضدی بھی ہے، کم عقل بھی ہے، جلدی سی جو ہے نا اپسیٹ ہو جاتی ہے، مایوس ہو جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ اگر عورت بڑی بننے لگ جائے تو نقصان کس کا ہے؟ مرد کا نقصان ہے، خود اسی کا نقصان ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ذرا سی بات پر نہیں عورتیں کنویں میں کود پڑتی ہے، آگ لگا لیتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سب کم عقلی اور ضد پنا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دیکھو، عورتوں کے اندر حسد جلن بھی اتنا زیادہ ہوتی ہے نا کہ مردوں کو بھی اکساتی ہے، وہ مردوں کو بھی اکساتی ہے، حتیٰ کہ جادو ٹونا تک کرنے کے لیے عورتیں تیار ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ پنڈتوں کے پاس اور یہاں وہاں جو بھاگتے ہیں جادو وغیرہ کے پیچھے، یہ کس کی وجہ سے عورتیں ہوتی ہیں۔ 99% مردوں کو لے جاتی ہے یا کسی سے جلن کے چکر میں ان کو لے جاتی ہے۔ سمجھ رہے؟ تو کہا کہ عورتوں کی کم عقلی کی وجہ سے، تو عورتوں کی سلامتی اسی میں ہے کہ وہ مرد کے تابع رہے، ان کے اوپر کوئی ایسا حاکم مسلط رہے جو ان کو ہر وقت سنبھالتا رہے، نبھاتا رہے، وہ انڈر میں رہے۔ وہ یہ نہ کہ دیکھو، جو عورتیں کہتی ہیں نا ہم کسی سے کم نہیں ہیں، ہم بھی کمائیں گے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کی سیلف رسپیکٹ۔ اور آج کل تو اتنا سارا سوشل میڈیا نے ہم کو تباہ کر دیا ہے کہ ہمیں بھی تو اپنی کمائی چاہیے نا، ہم بھی، ہمارے ہاتھ میں بھی 4 پیسے ہونے چاہیے، تو ہم بھی کمائیں۔ ہم مردوں پہ ڈیپینڈ کیوں رہیں؟ ہم مردوں پہ نربھر کیوں رہیں؟ اور چلو کمانے کے لیے تو ہر عورت کمانے باہر جب نکلے گی تو کتنی برائی ہو جائے گی۔ ہاں، آج اگر ہم دیکھیں تو ہاسپٹل میں جب ہم جائیں گے تو کاؤنٹر پہ کون ہم کو ملے گا؟ عورت، کاؤنٹر پہ عورت۔
سمجھ رہے؟ ایڈورٹائز کرنے والی عورت. تو ہر فیلڈ میں عورت کو ہی شو پیس بنا دیا, ایک دم آگے رکھا. فتنہ ہوگا نا اس سے کیا ہوگا؟ فتنہ ہوگا. آفس میں بھی عورتیں ہمیں ملیں گی تو فتنہ بڑھتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ جو بیماری ہے عورت اپنے آپ کو بڑا سمجھے مردوں سے, تو یہ بہت بری چیز ہے, یہ بہت بری چیز ہے. اللہ رب العزت نے مرد کو حاکم قوامون کہا کہ وہ قوامون ہے, وہ حاکم ہے نا. یعنی آزادی میں بڑی مصیبت ہے, اتنا ہم سمجھ لیں. آج دیکھیں نا یورپ کنٹری میں, باہر کنٹری میں عورت آزادی کے ساتھ جی رہی ہے, ہم آزاد ہیں ہم آزاد ہیں. پھر کیا ہوا؟ تھوڑا سا بوڑھی ہوئی تو اولڈ ہاؤس میں پٹک دیا گیا. آزادی کے ساتھ ایسی زندگی گزار رہی ہے کہ پھر ان کی کوئی عزت ہی نہیں, کوئی وقت ہی نہیں. لیکن اللہ رب العزت نے جو ہمیں معاشرہ دیا, جو ہمیں ایک اصول بتایا کہ مرد کے تابع بن کے رہنا, عورت کی ذمہ داری گھر سنبھالنا, مرد کا کام باہر کا کام کرنا, تو کتنا خوبصورت نظام ہے یہ نظام کتنا خوبصورت ہے. ہمارے لیے مصیبت کم ہے مصیبت ہے اس میں نہیں. اللہ نے ہمیں باہر کام کاج کرنے کے لیے تھوڑی نہ بنایا ہے, اللہ نے تو ہمیں گھر کے اندر کام کرنے کے لیے بنایا ہے. باہر کا کام مردوں کی ذمہ رکھا. اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کیا فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تمہارے ذمہ گھر کا کام ہے اور علی کے ذمہ باہر کا کام. بعض لڑکیاں کہتی ہیں میں نے پڑھائی کیوں تھا اتنا سارا, میں نے اتنا مینجمنٹ سیکھا ہے, ہاں انجینئرنگ کی ہے, تو میں تو آفس جاؤں گی, میں تو اپنی کلاس کی ٹاپر تھی, سمجھ رہے ہیں, میرا تو اتنا اچھا رزلٹ تھا, مجھے سیلری بھی اچھی ملے گی اور کام کرنا ہے مجھے. تو ہم کیوں کام کریں؟ دیکھو مجبوری ہے, کوئی پاس نہیں ہے, کوئی سپورٹ نہیں ہے, والد نہیں ہے, بھائی نہیں ہے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ہم نے پڑھائی کمائی کرنے, نوکری کرنے کے لیے نہیں کیے کہ ہمیں نوکری کرنا ہے ہم پڑھائی کر رہے ہیں. ہم نے پڑھائی تو ایک سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے کیے, نالج حاصل کرنے کے لیے کیے, ایک اچھا انسان بننے کے لیے کیے, سمجھ رہے ہیں, تو نہ کہ مردوں کے بیچ میں رہ کر کام کرنے کے لیے. تو ہم اپنے آپ کو جانے اور پہچانے. بعض لوگ کہتے نہیں ہم تو نوکری کریں گے شادی کے بعد بھی. تو نوکری عورت کے لیے, عورت کے مال میں برکت ہے ہی نہیں. اگر عورت نوکری کرے گی تو پھر کیا ہوگا؟ گھر میں جھگڑا ہوگا. ظاہر سی بات ہے, عورت جب نوکری کر کے تھک کر آئے گی تو شوہر کو کیا چاہیے؟ شوہر کو بھی تو آرام چاہیے نا. وہ کہے گا کہ کھانا, تو کہے گی کہ میں بھی تو تھک کر آئی ہوں, تھوڑا آپ ہیلپ نہیں کرا سکتے ہو؟ میں بھی تو کما کر آتی ہوں, تھوڑی ہیلپ کراؤ آپ بھی, ہم دونوں مل کر کریں گے. پھر اس میں نوک جھوک, کھانا وقت پہ نہیں ملے, تھکا آ رہا ہے شوہر تھکا آ رہا ہے, وہ بھی بیمار ہو گیا ہے, بیوی بھی تھکی آ رہی ہے, یہ کون کس کی خدمت اور عیادت کرے؟ کون کس کی خدمت اور عیادت کرے؟ مسئلہ یہ پڑ جاتا ہے, سمجھ رہے؟ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اللہ نے مرد کے اوپر رکھنے کے لیے نہیں کہا. جو آج یورپ کنٹری نے یہ کہا ہے نا کہ عورت کو بھی حق ہونا چاہیے, عورت مرد کا حق اکول ہے, عورت اور مرد جو ہے نا ایک ساتھ ہے, عورت کا درجہ اونچا ہے, تو ایسا نہیں ہے. بے شک اللہ نے عورت کو مقام دیا ہے, ماں کی عزت ہے, بیٹی کی عزت ہے, بہن کی عزت ہے, لیکن ہم کیا ہے برابر ہے تو برابر نہیں ہے. اللہ نے مرد کو کیا بنایا ہے؟ قوامون, وہ حاکم ہے. وہ کون ہے؟ حاکم ہے, سمجھ رہے؟ تو ہمیں اس کی حکومت تسلیم کرنی پڑے گی. اسی لیے میں نہیں کہتی آپ لوگوں کے مرد سے, شوہر سے ایسے پیش آئے جیسے وہ بادشاہ ہے, کہ اس کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو, ہماری زبان سے ایسا کوئی کلمات نہ نکلے کہ اس سے برا لگ جائے, ہم ایسی کوئی بات نہ کہیں کہ اس سے بری لگ جائے, اس کا دل دکھ جائے. آپ کی اماں ایسی, آپ کی بہن ایسی, آپ کا خاندان ایسا, تو دل دکھانے والی باتیں نہ کریں. عزت بہت ہے اللہ نے دی, بیوی کو بڑا مقام دیا ہے, لیکن کب؟ جب عورت کے تابع چلے. سمجھ رہے؟ ہم کیوں ہمارے بھائیوں کی مانے؟ بھائی کہہ رہا ہے بیٹا بہن گھر میں رہنا ہے, کہیں جانا نہیں ہے. نہیں, تم ہمیں دبا کے رکھ رہے ہو, اونچے خیالات ہیں ہمارے. بات دبانے کی نہیں ہے, بات ہے مردوں کے سائے میں رہنا, بڑوں کے سائے میں رہنا. بھائی باپ ہے نا, شادی سے پہلے ان کی ماننا, ان کی سمجھنا, اور شادی کے بعد شوہر کی ماننا اور ان کی سمجھنا, ان کی تابع داری کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.